فیلڈنگ کتنی شاندار کی اور کہیں پہ بھی مومنٹم لوز نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ ٹیم ون آف دا فائنلسٹ نظر آتی ہے, اور میں نے نیوزی لینڈ کے بارے میں یہ بات کی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ آج کا جو کھیل ہے یہ کلیئر کر رہا ہے کہ یہ ایک بدلہ تھا, جو مجھے لگ رہا ہے جس طرح کا آج ایٹیچیوڈ مجھے ساؤتھ افریقن ٹیم میں نظر آیا, کیونکہ آئی سی سی کے ایک سٹیج کے اوپر یہ اپنا فائنل ہارے میں ہیں, تو ایک ان کے پاس موقع آیا. سو آئی تھنک دے ٹیکن اے ریونج. آپ سے پوچھنا تھا, ایک تو میں اسٹارٹ پہ ایڈن مارکرم ایز کیپٹن, انہوں نے آج ایک ہی اوور کیا, ایک پلاننگ تھی جو انہوں نے بولا کہ یہاں پہ آپ اپنے اسٹروک پلے کریں تو آپ کو رن ملیں گے, جو ہارڈ ہٹنگ گوئنگ ہارڈ ایٹ دا بال جو اوپنرز تھے, تو ایشن کشن اور ابھیشیک, انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا کہ اگر ان کو آؤٹ کر دیں جلدی, لیٹس سی کہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے انڈین بیٹنگ لائن اپ. مارکرم نے ایک اوور کیا اور انہوں نے ایشن کشن کو آؤٹ کیا. جسٹ دا پلاننگ اینڈ ہی اونلی کیم فار دیٹ ون اوور. دیکھیں ایک اوور کی پلاننگ نہیں تھی, ان کی پورے میچ کی پلاننگ بہت اچھی تھی, اور ایک تو تھا ہی, اس نے رزلٹ دے ہی دیا. اوپر سے آگے اس نے جس طرح اس کو پہلا گیند سیدھا والا کیا, وہ بھی مڈ آن پہ بچ گیا, ون باؤنس ہوا, وہ کیچ ہو سکتا تھا. اگر تھوڑا سا اور ٹائم اچھا ہوتا تو مڈ آن پہ پہلی گیند ایک گیند پہلے ہی آؤٹ ہو جاتا. اگلا گیند اس نے ٹرن کر دیا ادھر سے ہی, اور یہ بڑی سکلز ہوتی ہیں, اور آپ نے ایک سیدھا کیا اور ایک دوسرا, اور وہ ٹاپ ایج لگ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ایک آدھ اوور اور بھی کر لینا چاہیے تھا, بٹ جو اس کا پلان تھا وہ کر کے وہ چلا گیا. ان کے سارے پلان جو تھے نا وہ آج کام کیے ہیں. انہوں نے انڈیا کو رگڑا دیا ہے, گھسیٹا ہے, مارا ہے ان کو, ٹھیک ٹھاک ان کی بے عزتی کی ہے. آنیسٹلی انڈیا کا جو ایک خمار تھا نا وہ انہوں نے توڑا ہے, اور ان کا جو ان کو ٹھیک ٹھاک گھمایا آج ساؤتھ افریقن نے. ان کی پلاننگ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, چاہے وہ بیٹنگ ہے, بالنگ اور فیلڈنگ میں. دیکھیں کیسی کوآرڈینیشن ہے, ایک کیچ آیا ان کا جو لگا اور پیچھے بھاگے ہیں, یہ سب سے مشکل ہوتا ہے کیچ. آگے بھاگ رہے ہو وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے, پیچھے بھاگ رہے ہو وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. وہ کیا ان کی کالنگ تھی, آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی, اور کتنا خوبصورت کیچ پکڑا انہوں نے. تو ان کی فیلڈنگ کے پلانز کلیئر تھے, بالنگ کے پلانز کلیئر تھے, اور جس طریقے سے حالانکہ ان کو سٹارٹ بہت اچھا مل گیا تھا, انڈیا کو سٹارٹ بہت اچھا مل گیا تھا. نیچے جو کنسٹرکٹ کیا ہے, جو حفیظ بات کر رہا ہے یا شعیب بات کر رہا ہے, اس طرح کی اننگز کو ری بلڈ کرنا, کنسٹرکٹ کرنا, یو نیڈ اے جگرا. وہ جگرے کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, اور پلس انٹیلیجنٹ کرکٹ کھیلیں, ٹارگیٹڈ بالر. جیسے آپ اسکور شیٹ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو انہوں نے جو ان کے اسپنرز کو ہیں اور جس طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہے, ٹارگیٹڈ تھی. ان کو پتا تھا بمراہ کو رسپیکٹ دیے, وہ اچھا کر رہا ہے, ارشدیپ بھی ٹھیک ہے, باقی چکرورتی کو تو انہوں نے خوب چکر دیے ہیں نا, ہاں, اور پانڈیا کو بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا رگڑا دیا, اور ان کی چلنے نہیں دیا. جو بالنگ یونٹ ان کا بڑے اچھے طریقے سے آپریشنل ہو رہا تھا اور آپریٹ کر رہے تھے, اور بیٹھے ہوئے تھے جی ہم نمبر 1 ہیں. آج انہوں نے ساؤتھ افریقہ نے ان کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں. نہیں, اور عمر بولنگ اگر دیکھی جائے ساؤتھ افریقہ کی, جو فاسٹ بولنگ آج ہمیں نظر آئی ہے, یانسن نے 4 وکٹیں حاصل کی, صرف 5.7 کی, یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف وکٹیں, اکانومی ہارڈلی یعنی رنز. نگیڈی پہ آ جاتے ہیں 4 اوور میں 15. تو یہ جو فگرز ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, وکٹس بھی لے رہے ہیں اور کنٹرول کے ساتھ بالنگ کر رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آج ان کی پرفارمنس اوور آل ایز اے بولنگ یونٹ؟ آئی تھنک جو پلاننگ کی بات کر رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ نے ایک چیز پہ پلاننگ, کافی ساری چیزوں پہ پلاننگ کی. ٹاس سے لے کے انہوں نے جو جس طرح پچ کو ریڈ کیا, وہاں سے انہوں نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی. ان کو پتہ ہے کہ بعد میں تھوڑا سا پچ سلو ہونا ہے, وہاں پہ آپ کی بیٹنگ کی پلاننگ اگر آپ دیکھیں, اوپر سے بال اچھا ہو رہا تھا, نیا بال جو کہ اتنا اچھا بلے پہ نہیں آ رہا تھا, اس کو سروائیو کیا پاور پلے میں. آلدو انہوں نے 41 رنس کی, 3 آؤٹ بھی ہو گئے, لیکن وہی شیب بھائی والی بات کہ جو پاور پلے ہے وہ آپ کا ایک ٹون سیٹ کرتا ہے, لیکن جو میچ آپ جیتے ہو نا, جو مڈل کا فیز ہے وہاں پہ آپ کس طرح کھیلتے ہو, وہ آپ کو میچ جتاتے ہو. اور اینڈ کے 3-4 اوور وہ تو آپ کے فنش اگر اچھا ہو گئے تو آپ اچھا ٹوٹل کر سکتے ہو. میرے خیال سے ان کی اگر ساؤتھ افریقہ کی اگر بیٹنگ میں بھی پلاننگ دیکھیں نا, تو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہم نے جو مڈل میں ان کا جو چکرورتی مین بالر ہے وہ 4 اوور کرتا ہی کرتا ہے. آج انہوں نے ایکسپوز کر دیا, وہ مجبور ہو گئے کہ ان کے اپنے 5th بالر کا پتہ نہیں چل رہا کہ 5th بالر کون ہوگا. انہوں نے دوبے کو ٹرائی کیا, ہاردک پانڈے کو بھی مشکل سے 4 اوور کیے, ایون چکرورتی سے بھی جو 4 اوورز کے کرائے وہ مجبوری میں کرائے. پلاننگ بڑی زبردست تھی. اگین بالنگ میں اگر ان کی پلاننگ دیکھیں ساؤتھ افریقہ کی, نگیڈی نارملی پاور پلے میں وہ کرتا ہے 2 اوورز, آج اس سے فرسٹ چینج پہ لے کے آئے 1 اوور کیا. ان کو پتا تھا کہ بعد میں جب بال تھوڑا سا سیم اندر چلا جائے, بال تھوڑا سا گرپ ہوگا زیادہ اور پچ سلور سائڈ پہ جائے گی, تو نگیڈی کی یہ کہ ان کی جو ویریشن ہے, جو سلور ون کرتا ہے, وہ بڑا زبردست یوز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک نئے بال کے ساتھ جانسن نے جس طرح بال کیے, لینتھ کو ہٹ کیا, کریم کیا بیٹسمینوں کو, کوئی روم نہیں دیا, آئی تھنک یہ زبردست تھا. اور پھر آج رباڈا سے نیا بال کرا دیا, آلدو وہ پیس پہ وہ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں, وہی ہوا
کہ ارلی آن उसको जो बॉल किए है शर्मा को क्रेम करके उसके क्लोज टू द बॉडी, उसको कोई रूम नहीं दिया, पेस के साथ उसको रिसीव किया, उसको कंफ्यूज किया, स्लोअर वन जिस तरह उसने किया उसी स्लोअर वन पे आउट किया। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग थी ओवरऑल साउथ अफ्रीका की, और उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बॉलर ने एग्जीक्यूट किया। I really think, at the same time, I think Indian bowling has exposed today. अगर आप देखें चक्रवर्ती को मिडल में आने नहीं दे रहा, वो हालांकि उनकी स्ट्रेंथ है 97, 98, सकलैन तो स्पिनर ये बेहतर बताएगा आपको, वो आज 94 पे बॉलिंग कर रहा है, 93 पे बॉलिंग कर रहा है, और प्लस जी जब अंदर आया ना उन्होंने सीधे 9 लुक शॉट वाले मारे ब्रेविस ने, एक फिर मिलर ने मारा, अब वो विकेट से हट गया पहले, क्योंकि पहले जो उसने बॉल किया ना खींच के मारा उसने पहले ऐसे करके, वाशिंगटन ने भी इसने भी, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि इंटेंट ठीक नहीं है इनकी। दूसरी बात यह कि यार 120 पे बॉलिंग कर रहा है हार्दिक पांड्या, डूबे 120 पे बॉलिंग कर रहा है, ये कितने के मेलकम मार्शल लेते हैं जो आप डरे हुए हैं सारे इनसे। जब आप आए ना इनको लेके आए ना लेट ओवर्स में तो 20-20 होते हैं कि नहीं, आप देखें ना पड़ गए ना 45 हार्दिक पांड्या को। You made them look so much better as Pakistan team है जो आपको बात Are they one fast bowler shot? मेरी या बात सुनिए, अर्शदीप मेरी बात सुनिए, अर्शदीप वेरी गुड फास्ट बॉलर, फॉर मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप जसप्रीत और अर्शदीप को 15 में लाते और मिलर खड़ा होता, अगर मिलर जल्दी ना करता ये आज 220 था, क्योंकि पेस सूट करती है मिलर को। अब छक्का पड़ गया हुआ था उसको चक्रवर्ती को, मिलर ठहर जाता, मिलर जल्दी कर गया, हालांकि उसको एक्स्ट्रा कवर मारना चाहिए था, वो सीधा मार गया मिड ऑफ पे। अगर वो खड़ा रहता और पेस आ जाती अब तो यकीन जानिए 220 था। बट अगेन दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। यहाँ पे जो मिसिंग लिंक है, आई मीन स्पिनर विल टेल यू, आई एम नॉट गोना मेक अ कमेंट ऑन दैट वन, आई थिंक व्हाट यू मिसिंग इज कुलदीप यादव। शेब भाई is the guy who actually can deceive you in the air and he can get you wickets. He's a very competent spinner. ये हफीज को पता है, वो बड़े मैच जिता के गया हुआ है, सकलैन जानता है। इतनी पेस वाला दोनों वाशिंगटन चक्रवर्ती जैसे बॉलर आपने खिला दिए, उसको अगर बैकफुट पे आप आ गए और अब देखो कितना स्पिन कर लें, आप इससे पूछ लें कितना स्पिन कर लोगे आप, पेस करते हैं। बट अगेन आई थिंक दिस अ वेरी 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 फ्रेजाइल बॉलिंग साइड इंडिया की जो नजर आई है वो आज एक्सपोज होगी। और इसमें शेब भाई ये भी है कि आप अगर आपके 3-4 बॉलर अच्छे हैं तो आप सबको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते 20 ओवर में। आपको पता है कि अर्ली ऑन नया बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था, बल्ले पे नहीं, उन्होंने उनके जो पेसर उसको रिस्पेक्ट दी है, बुमराह को और अर्शदीप को, लेकिन उनका जो मेन बॉलर जो ट्रम्प कार्ड है उनका जो मिडल में आउट करे टारगेट किया, नए बॉल को रिस्पेक्ट दिए, उसको टारगेट किया। बुमराह था ही अच्छा ना। शोएब ने ये जो मेंशन किया ना कि स्पिनर्स को जो डीप क्रीज में जाके खेला है, उसकी वजह से वो लेंथ भूल गए, उसकी वजह से पीछे आगे इधर मारा, आगे किया उधर मार दिया। तो ये जो आपका पॉइंट था उसकी वजह से स्पिनर्स को समझ नहीं आई है कि अब आगे करना क्या है। तो वहाँ पे जो है आपको टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको पता है कि बैट्समैन कैसे फुटवर्क इस्तेमाल कर रहा है, फिर आप अपने जो है ना वो स्किल्स का वो करते हैं। तो आई थिंक वहीं पे उनका दिमाग घूम गया था। आई थिंक वहीं पे मैच वो लूज कर गए थे, जहाँ पे पकड़ाई दे गए थे ना साउथ अफ्रीका जीत हार गए। मैंने कहा वो अटैकिंग मोड से ले लेते हैं, इस स्ट्रोक प्ले के बाद डिफेंस मोड पे चले गए, रन बचाने पे चले गए, जो कि वो हुआ नहीं। कमांडिंग पोजीशन पे थे। जब उनके स्पिनर न्यूट्रलाइज्ड हुए ना, इंडिया वाज हाथ खड़े कर गया था। अब उनके पास एक चांस था, बुमराह आके हमें कोई ब्रेक थ्रू दे। करेक्ट। अब बुमराह कितना करे, बुमराह ने फिर भी विकेट लेके दिया आपको। बट हैविंग सेड दैट, आज आ रहे हैं एनालिसिस तो आने देना, ब्रेक ले लीजिएगा। आज आपने वो नहीं कहा इससे पहले जो आप कहते हो। देखें समझदार को इशारा काफी। हाँ जी, ब्रेक पे चले। अगर इंडिया की बैटिंग पे भी अगर हम थोड़ी नज़र डालें तो उस किस्म की, ठीक है उनको टेस्ट किया गया, बट उस किस्म का पेशेंस वो हमें नज़र नहीं आया उनकी बैटिंग में भी। एंड हफीज़ वही वाली बात आ जाती है कि ठीक है क्रेडिट तो हम देते हैं साउथ अफ्रीका को, लेकिन आपकी अपनी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू असेस द सिचुएशन एंड प्ले अकॉर्डिंगली। Where do you think India kind of lost this one in terms of their batting? I think देखिए उनके 2 बैट्समैन अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके इस टूर्नामेंट के अंदर। दोनों की तरफ से उनका तो पहला ये मैच था जिसमें अभिषेक ने कुछ स्कोर किए, पहले 3 तो 0 थे। उसके बाद अगर आप तिलक वर्मा की भी बात करें तो जिस तरह की ये शॉट खेली गई है, इट डजंट गिव मी, एंड यू नेवर नो एट सर्टेन स्टेज हो सकता है 3 टीमें 2-2 मैच जीत के आगे आ जाएं तो फिर आपको मुश्किल हो जाए।
تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ نیٹ رن ریٹ کا جو گیم ہے اس گروپ کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا, یہ شاید ان کو ڈیمیج کرے موونگ فارورڈ. ان کی ایک نظر پوائنٹس ٹیبل پر ڈالتے ہیں اس گروپ میں, کیونکہ یہ بڑی وکٹری ہے. 76 رن سے جیتنے کے بعد بہت ہی اسٹرانگ نیٹ رن ریٹ ہو گیا. اگر آگے ضرورت پڑی, کہیں پوائنٹ سیم ہوئے, تو یہ ان کو ہیلپ کرے گا ساؤتھ افریقہ کو. 3.8 ان کا نیٹ رن ریٹ ہو گیا اس ون کے بعد, جو کہ 76 رن سے انہوں نے حاصل کی. ایک سوال میرا اس پہ آتا ہے, صرف میں شعیب سے پوچھ لوں جلدی سے, ایک بولنگ کا. ہم نے آپ دیکھا کہ شاید ایک مسٹیک کیلکولیشن میں وہاں بھی کر گئے. ہاردک پانڈیا ان کی فرسٹ چوائس نہیں ہے 20ویں اوور کے لیے. 167 سکور تھا 20ویں اوور میں, 20 رن پڑے. آپ نے اس کو کرا دیا نا بمراہ کو 16. ایگزیکٹلی, تو وہ 20 رن جو پڑے وہ 167 ہو گیا, تاکہ نیچے ڈاؤن دا آرڈر لمبی بال جائے نا تو وکٹ لے لیں, اس لیے جلدی بلایا, تو اس لیے. بٹ اگین ہاردک پانڈیا کی اور ڈوبے اور آپ کے یہ 2 اسپنرز ڈال دیں, یہ پریشر میں سسٹین نہیں کر پاتے. انڈین بیٹنگ when come under pressure they got exposed today. They bowling got exposed today. آج دیکھیں, we all for India when it comes to saying that they're a very potent team, but today was the day to show the character when it comes to building a middle order. آج وہ آپ کی جو کرکٹ ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم اس انٹینٹ سے کھیلتے ہیں, ہم ایسے کھیلیں گے, ہم ایسے مار کے باہر نکلیں گے, وہ نہیں کامیاب ہوئی. آپ کرکٹ کو کرکٹ طرح ہی لو گے. But again, Hardik Pandya is not the right choice for the 20th over. Even is not the right choice for the late 15th overs. اور مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی شعیب بھائی کہ واشنگٹن سندر پہلا میچ کھیل رہے ہیں. ہاں. اور آپ اتنے جتنے بھی, لیکن پہلے میچ میں آپ اس کو 5ویں نمبر پہ بھیج رہے ہیں, اور آپ اپنے وہ جو پلیئر جن کو آپ نے کھلایا ہوا ہے, ڈوبے ہے, رنکو سنگھ ہے, کوئی ضروری ہے کہ رنکو سنگھ نے آخری صرف 4 اوور کے لیے ہی آنا ہے؟ تو آپ ایسے پلیئر کو کیوں نہیں فلوٹ کر سکتے؟ سندر کو اوپر بھیجنا واز ناٹ انڈرسٹینڈیبل. وہ ان کا یہ تھیوری ہے کہ ہمارے پاس 11 میچ ونر ہے, ایک بھی کوئی جتا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے ان کی مائنڈ سیٹ. میں نے انڈیا ٹی وی بیٹھ کے پوچھا, میں نے کہا یہ تم کیسے مار کے جیت جاؤ گے سارے میچ؟ نہیں ہمارے پاس 11 میچ ونرز ہیں. میں نے کہا اوکے, تو میچ کون بنائے گا بیچ میں؟ نہیں ہمارا ایک چل جائے گا تو میچ جیت جائیں گے. تو آج 11 کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے وائس کیپٹن کو بھی ڈراپ کر دیا آج, اکشر پٹیل جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں لیا. تو ایک کمبینیشن بڑی عجیب. واشنگٹن کو لانا تھا اس لیے, اور اسی لیے اکثر کیونکہ اوپر بیٹنگ کرتے ہیں, آئی تھنک اسی لیے ان کو لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ کے طور پہ کیا. بٹ میرے خیال سے سری لنکا ساؤتھ افریقہ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہوگی. اور میں اس کو دوبارہ اس پہ بھی لانا چاہوں گی, کیونکہ جب ہم اپنی ٹیم کی بات کرتے ہیں, پرفارمنسز اوپر نیچے ہونے کی بات کرتے ہیں, تو ہم سسٹم پہ واپس آتے ہیں, ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں. جب سے گرام اسمتھ آئے ہیں, یہ ساؤتھ افریقن ٹیم, آپ جتنے بھی ان کے ٹیسٹ میچز دیکھ لیں, ان کے T20 دیکھ لیں, ایون ان کی ویمنس ٹیم دیکھ لیں. آج لڑکیوں کا بھی میچ تھا ہماری پاکستان کی لڑکیوں سے. ان کی روٹیشن پالیسی ہر گیم کے اندر چل رہی ہے. آج انہوں نے اپنی لڑکیوں کی بھی پوری ٹیم نہیں کھلائی. اسی طرح جب T20 اناؤنس ہوتا ہے بٹوین 2 ورلڈ کپس, ان کا ڈیولپمنٹ ٹائم شروع ہو جاتا ہے. جب ورلڈ کپ قریب آتا ہے تب یہ اپنی پوری ٹیم لے کے اترتے ہیں. تو آج بھی جب آپ نے یہ شکل دیکھ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ گرام اسمتھ ایک سیاح آدمی ہے. It takes one to no one. So انہوں نے لیڈر زبردست سلیکٹ کیے گرام اسمتھ نے. ٹیسٹ میچ کے اندر بوما کو لاتے ہیں, T20 کے اندر ایڈن ماکرم کو لاتے ہیں, جو انڈر 19 بھی ورلڈ کپ ان کو جتا چکے ہیں. تو ہر چیز ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہے, تب آپ کو جا کے ایسی پرفارمنس. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ لے نہیں لے کے آندے, بس اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. All it takes to bring a great leadership, and the great leadership brings the great leadership. That's it. اچھا, سسٹم کی حفیظ, سسٹم کی یہ جس طرح ثنا بات کری تھی, ان کے جو فاسٹ بالرز ہیں وہ اسی سسٹم میں سے آئے ہیں. اگر آپ کاربن واش, نگیری, رباڈا, یانسن کو دیکھ لیں تو انہوں نے آپس میں چاروں نے 118 ٹیسٹ میچز کھیلے. اینڈ وہ ہم ایک بات کرتے ہیں نا کہ کرکٹ میں آپ کی بیس اسٹرانگ ہونا کتنی ضروری ہے, تو ان کے تو وہی بولرز ہیں جو ٹیسٹ بولرز ہیں, وہی آپ کو T20 میں بھی نظر آ رہے ہیں, رائٹ. اینڈ تو یہ کیا, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کئی ٹیمز کی دوسری اسٹریٹجی ہے. انگلینڈ ہیز اے ڈفرنٹ ٹیم فار دیئر وائٹ بال, ریڈ بال میں ڈفرنٹ ہے. تو یہ کیا کوئی پتھر کی لکیر ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ میں بالنگ کرا رہا ہے تو وہ T20 میں نہیں کرا سکتا؟ میں ڈسپلن کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ڈسپلن جو ہمیں آج نظر آیا ہے فرام دیم, it is coming from somewhere, right? The base that we are talking about. دیکھیں کرکٹ کی جتنے مرضی فارمیٹ کھیل لیں, فنڈامنٹلز ول ریمین دا سیم, دا بیسکس آف دا گیم ول ریمین دا سیم. جس کے وہ سالڈ ہوں گے وہ زیادہ بہتر چانسز ہوں گے اس کے پرفارم کرنے کے. تو اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی فارمیشن کی بات کریں تو ان کے جتنے پلیئر ہیں وہ ٹیسٹ کے بھی اچھے پلیئر ہیں,
وہ ون ڈے بھی اچھے کھیلتے ہیں اور ان کے فرسٹ کلاس کرکٹ کا سٹیٹس نکالنے کمپلیٹ پلیئر کے طور پر جب وہ ریڈی ہوتے ہیں تو ان کو فارمیٹ میں لے کے آ جاتا ہے, پھر ان کے رول کے مطابق ان کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی سسٹم میں ایک رائٹ مین کے ہونے کی, تو وہ کرکٹ ڈائریکٹر بنے گریم سمتھ, اور وہ گریٹسٹ کپتان ہے ساؤتھ افریقن کرکٹ کے, انٹرنیشنل بھی ہیں لیکن ساؤتھ افریقہ کرکٹ کو جتنا کچھ انہوں نے دیا کوئی اور نہیں دے سکا. تو وہ کس کو لے کے آئے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, اور اس نے کرکٹ کی وہ چینجز کی جو ضروری تھی. کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کیا, اسٹرکچر کے اوپر کام کیا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا, پلیئر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا. تو پچھلے 4 سالوں سے گریم سمتھ موجود ہیں اور آج ہمیں اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ نے کوئی بڑا مشکل فیصلہ لینا ہے, لیکن رائٹ پیپل کو رائٹ جاب پہ لا کے جب آپ اس کو اتھارٹی دیتے ہیں تو وہ چینج کر سکتا ہے. اور یہ چینجز دنیا کے ہر کونے میں آئی ہیں. اگر آپ فنڈامنٹل کی بات کریں چیزوں کی, تو آسٹریلیا کے ہارنے کی بہت سے لوگ باتیں یہ کہہ رہے ہیں جی سٹارک نہیں تھا, ہیزل ووڈ نہیں تھا, کمنز نہیں تھا. تو اگر وہ نہیں تھے تو باقی پلیئرز نے بھی تو رسپونڈ کرنا نا. تو ایک کمپلیٹ پلیئر ہونے کی ضرورت ہمیشہ ہر فارمیٹ میں ضرورت آپ کو پڑے گی. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اس لیے اس وقت بہت فارمیڈیبل لگ رہی ہے کہ ان کے تمام بیٹسمین ایک پراپر پلیئر ہیں, ان کی بیٹنگ کی تمام ٹیکنیک سارٹیڈ ہیں, ٹیکٹکس سارٹیڈ ہیں, اور ان کے جو فاسٹ بالرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو رائٹ ایریا میں لمبی دیر تک وہ بالنگ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں, اگر کسی فاسٹ بولر نے یا اسپنر نے سیزن 300 اوور کیا ہوا ہے, 400 اوور کیا ہوا ہے, مجھے بتا T20 کے 4 اوور اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا مجھے یہ بتا دیں کیا وہ لینتھ پہ بال نہیں کرا سکتا؟ ڈسپلن. ایگزیکٹلی. اب مجھے بتائیں کون سا ایسا بڑا بیٹسمین ہے ٹیسٹ کرکٹ کا جو T20 کا اچھا بڑا بیٹسمین نہیں بن سکتا؟ نیم ون ایک بیٹسمین مجھے بتا دیں, میں آپ کو 10 گنا سکتا ہوں جو ٹیسٹ کے بڑے بیٹسمین تھے اور T20 کے اتنے بڑے بیٹسمین تھے. ایسے ہی ہے. میں آپ کو 10 فاسٹ بولر ایسے گنا سکتا ہوں جو ٹیسٹ میچ کے بھی بڑے بولر ہیں اور ادھر کے بھی ہیں. جو ہی منٹ سچویشن بال سیم ہو رہا ہو کہیں پہ اور 300 اور پیچھے ہو ان کے, وہ ہلکا سا ایسے گھمائیں گے بال. بے شک ابھیشیک بہت اچھا بچہ ہے, بہت اچھا کھیلتا ہوگا, لیکن سر کوئی چانس نہیں ہے. جب آپ کھیلیں گے T20 فارمیٹ کو, یہ کہہ دیں گے یہ T20 فارمیٹ کا ہے جی, یہ اس کا ہے جی, یہ اس کا ہے جی, تو پھر وہ 4 کے ہی رہ جائیں گے. اٹ از اے ہیومن نیچر کہ جب آپ کسی چیز کو یہ کہتے ہیں آپ یہی کر سکتے ہیں اور آپ نے یہی کرنا ہے, تو پھر وہ کبھی گروتھ آ ہی نہیں سکتی. اٹس ویری سمپل. ایڈ کا ٹائم تو نہیں ہوا. یہ بات تو کی تھی سمجھ نہیں آئی کہ جتنے بھی بڑے بالر ہوں گے یا بڑے بیٹر ہوں گے وہ ایک سرٹن پیریڈ میں آپ کے ہوم ورک کر کے آئیں گے, نیکسٹ ٹائم کے لیے پریپیئرڈ آئیں گے, ویدر اٹ واز اے ڈسکشن آف عثمان طارق یا ابھیشیک یا کسی کی بھی, یا وہ آ کے آپ کو پکڑ لیں گے. اینڈ آئی گیس دیٹ از دا کیس جو آج پلاننگ ہم نے کی تھی. ایڈن ماکرم کی بتائی کہ لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ ود ایشان کشن. ٹھیک ہے, بیٹنگ کی آج انگلینڈ نے, ویل ایکسپیکٹڈ سکورز کہتے ہیں جی ہائی اسکورنگ گراؤنڈ ہے پالا کے لیے, لیکن 146 ہی ہوا. جواب میں سری لنکا تو پتہ نہیں کیسی بیٹنگ کر بیٹھا, 95 پہ ہی آل آؤٹ ہو گئے. اس میں کی فیکٹر یہ تھا کہ آج میں لے کے جاؤں گا عمر گل کی طرف سوال کے رسل آنر نے جب پچ رپورٹ کی تھی انہوں نے کہا کہ فاسٹسٹ بالر میں ہیو سے چینج اپس کرائیں اور آپ کو وکٹ ملیں گی. لیکن انگلینڈ کی طرف سے تو آج تقریباً 10 میں 7 وکٹ اسپنر سے لیں, سری لنکا کی طرف سے 9 میں سے 5 وکٹ اسپنر سے لیں. ٹوٹلی جو ہے وہ آئی تھنک کنٹرول جو ہے وہ وہی دکھا کہ اسپن کا ہے. میرے خیال سے رسل نے صحیح بات کی کیونکہ وہاں پہ بال گرپ کر رہا تھا, اسپیشلی آپ کے جو ڈے ٹائم کا میچ ہوتا ہے نا پالک گلی میں, وہاں پہ سیکنڈ بیٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ صبح کے ٹائم پہ وہاں پہ ارلی آن پیسر کو ہیلپ ملتی ہے کیونکہ لیٹرل موومنٹ ہوتا ہے, بال سیم ہوتا ہے. ایون ایوننگ کا بھی جو میچ ہے, پہلی بالنگ میں ہمیشہ سے جتنا میں نے وہاں پہ دیکھا ہے, میں وہاں پہ کھیلا ہوں, پہلی بالنگ میں وہاں پہ ایوننگ کی بات کر رہا ہوں, ایوننگ اور مارننگ کی, وہاں پہ پیسر کو ہیلپ ملتی ہے. لیکن دوپہر میں جسٹ بیکاز آف ہائٹ کی وجہ سے, کینڈی میں ہائٹ ہے اور وہاں پہ جو دھوپ لگتی ہے بہت تیز لگتی ہے وہاں پہ, تو ڈے کے میچ میں آپ کو جس طرح میچ پروگریس ہوتا ہے تو وہ پچ جو ہے وہ سلو ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس لیے رسل نے بھی کہا کہ یہاں پہ اگر پیسر بھی بال کر رہے ہیں تو جب تک وہ اپنے سلو رن ویریشن یوز کرے گا تو وہ بال گرپ کرے گا. آج آپ نے دیکھا کہ اسپنر کے بال کافی گرپ ہو رہا تھا, کافی پرابلم ہو رہی تھی جو اچھے لائن اور لین سے کر رہا تھا. اور اسپیشلی اگر آپ ان کے انگلینڈ کے بالرز کی بالنگ دیکھ لیں, ان کی جو پیس ویری کیا انہوں نے, عادل رشید نے 80 سے نیچے بال کیے, اپنا جو ول جیکس تھا اس نے اپنے اینگل کو بڑا اچھے طریقے سے یوز کیا, کیونکہ جب سلو پچز ہوتی ہے, جب آپ ایک کراس دا بیٹسمین بال کرتے ہو تو کراس ہٹ نہیں لگتی. 2-3 بیٹسمین ایسے آؤٹ ہوئے کہ وہ اکراس دا بریک وہ کھیل رہے تھے جس میں ٹاپ ایج ہو گیا اور سیدھا کاٹن بال ہو گئے. تو میرا خیال سے رسل کی جو پریڈکشن تھے وہ صحیح تھے. اچھا سکلین, ایک جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ یہ تھی کہ جی ان کے جو اسپنرز ہیں وہ انڈیا میں اتنے افیکٹو نہیں تھے, انگلینڈ کے اسپنرز کی بات کریں, لیکن آج ان کو تھوڑا سا
اس طرح سے سپورٹیو کنڈیشنز ملی بیکاز بارش ہو چکی ہوئی تھی, تھوڑی سی ٹیکی پچ جس کو آپ کہتے ہیں. اور ول جیکس نے 3 وکٹیں حاصل کی, لیام ڈاسن نے 2 کی, عادل رشید کی آپ بات کر رہے تھے اس دن, انہوں نے بھی 2 کی. تو آج ان کے اسپنرز کی طرف سے بہت زبردست قسم کی بولنگ دیکھنے کو ملی, انہوں نے ہی میچ جتایا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اپرچونیٹی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسپنرز کی ایبلٹی پہ بلیف ہے. تو انہوں نے ان جیکس کے اوپر واٹ کائنڈ آف بالر از ہی؟ میں وہی کہہ رہا تھا, یہ کیا ہے, واٹ از ہی؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک نارمل آرتھوڈاکس آف اسپنر ہے, یہ بھی بچتے بچتے بیٹسمین کو ٹریپ کرتا ہے اور اسی طرح سے ہی جو ہے اگر وکٹ میں پرچیز ہے کنٹرول اچھی جگہ پہ گیند کرتا ہے اور جو ہے وہ اپنے جتنے بھی اس کی جو گیم کے اندر اس کے پاس اتنی ویریشنز نہیں ہیں, بٹ یہ بیٹسمین کو ریڈ اچھا کرتا ہے, ٹیکٹیکلی اچھا ہے, کیونکہ یہ بیٹسمین بھی ہے تو اس کو بیٹسمین کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ریڈ کر لیتا ہے, کیونکہ یہ بیٹسمین بالر ہے, بالر بیٹسمین نہیں ہے. اور اس کے اندر جو بالنگ کی جو بیسک چیزیں وہ اچھی ہیں, پرچیز مل جائے پلس اس کا دماغ اچھا چلتا ہے بیٹسمین کے خلاف, کیونکہ یہ خود بیٹسمین ہے جس کی وجہ سے اس کو سکسیس مل سکی وجہ یہ فنگر اسپنر اسپنر ہے کیا ہے, دوسرا بھی آتا ہے اس کو؟ نہیں دوسرا تو نہیں آتا ہے اس کو, سلائڈر آتا ہے نہیں یہ صرف آف اسپن کرتا ہے اور اسی میں تھوڑا بہت کبھی اس کا گیند سیدھا رہ جاتا ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری ویریشنز ہیں اس کو, یہ صرف بیسک آف اسپن کرتا ہے جس میں سے کبھی سیدھا رہ جاتا ہے اور کبھی جو ہے نا وہ ٹرن کرتا ہے. سکی بھائی آپ نے ایک بات کی جوفر آرچر کی, آئی تھنک اسٹل آئی بلیو کہ وہ اپنے پوٹینشیل پہ بھی بال نہیں کر رہا, اتنا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ایز بالر آپ شعیب بھائی سے بھی پوچھ لیں, اگر آپ 150 پہ بال کر رہے ہیں 145 پلس پہ کنسسٹنٹلی آپ بال کر رہے ہیں, ان کے جو لاسٹ جو میچز ہیں اتنے اچھے نہیں گئے, اسٹل وہ ان کو وہ کانفیڈنس نہیں ہے, اسٹل وہ ڈیفینسو بال کر رہا ہے. بینگ اے فاسٹ بولر اگر میں 150 کو ٹچ کرتا ہوں تو میں پریڈکٹیبل نہیں ہو سکتا. آج اس نے جو بالنگ کی ہے اس نے آن سائڈ پہ نئے بال کے ساتھ پاور پلے میں آپ فائن لیگ اور مڈ وکٹ لیگتے ہو, تو اٹس مینس کہ آپ ڈیفینسو, اسٹل آپ اپنے پوٹینشیل پہ ایگریسو بالنگ نہیں کر رہے. میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا اور کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ بال کرنا ہو, کیونکہ آپ اتنے تیز بالر ہو اور پھر آن سائڈ پہ اگر بیٹسمین کو پتہ چلے کہ میرے یہ 2 فیلڈر باہر ہے, آف سائڈ پہ کوئی بھی نہیں, سارے سرکل میں, تو اٹ مینس کہ آپ پریڈکٹیبل ہوگا. آپ بیٹسمین کو موقع دے دو, آپ بیٹسمین کو گیس کرنے دو کہ ابھی کیا بال ہے, باؤنسر آ رہے ہیں, آف اسٹمپ کے باہر یارکر آ رہے ہیں, کیا آ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو امپروو کرنا ہوگا. حفیظ سری لنکا کی بیٹنگ کی طرف واپس آتے ہیں, بھی ڈسمسل بھی دیکھی, ایک تو کچھ سافٹ ڈسمسل تھیں, لیکن ایک ان کا جو ٹریک ریکارڈ چلتا آ رہا ہے بڑی حیران کون ہے, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ سب کانٹیننٹ کی ٹیم اسپن نہیں کھیل پا رہی. ٹرائی نیشن پاکستان میں پاکستان ان کے پاس گیا, آسٹریلیا انگلینڈ ان کے پاس گیا, یہ 2025 میں کنٹینیوسلی میجرلی اسٹرگل کر رہے ہیں اسپن بالنگ کے اگینسٹ, اور آج بھی وہی ہوا. نہیں شیورلی کنسرن ہوگا شری لنکا کے لیے, کیونکہ جتنا اچھا مومنٹم انہوں نے آسٹریلیا کو ہرانے کے بعد گین کیا, پھر زمبابوے کے خلاف یہ ہارے, کولمبو میں واپس آئے پالی کے لیے, تو یہ والا میچ جو ہارنا ہے یہ ان کو کافی ڈینٹ ڈالے گا ان کے کانفیڈنس کو لے کے. اگر آپ اس پالی کے لیے پچ کی بات کریں تو یہ وہ پالی کے لیے پچ نہیں ہے جو ہم نے پریویس میچز میں دیکھا ہے, جہاں پہ ہٹ تھرو دا لائن آپ کی جو پچ تھی وہ ملتی تھی. یہ تھوڑا ٹیکی تھا, تھوڑا میرا خیال ہے تھوڑا سا ہلکا سا موئسچر بیچ میں موجود تھا, اور وہ اینڈ تک رہا, جس کی وجہ سے پہلے پہ گرپ ہوا, بال بلے پہ نہیں آیا. ایون انگلینڈ بیٹسمین ور اسٹرگلنگ ٹو مینیج دا نیو بال اسپن بولڈ بائی بلال اگے. اس کے بعد یہ پورا میچ جب چلا تو دے مینیج ٹو گیٹ سم رنز آن دا بورڈ, لائک 147 واز ناٹ اے پار رنز اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹیشنز, لیکن اگر کنڈیشنز میں دیکھا جائے تو دے ایٹ لیسٹ ریچ دیٹ دوز رنز جہاں پہ وہ فائٹ کر سکتے تھے. وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پور ڈسپلے آف بیٹنگ فرام شری لنکا مینیج دیم ٹو لوز دا گیم. کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں کوئی بہت شاندار بالنگ ساؤتھ انہوں نے انگلینڈ کی بالنگ نے نہیں کی ہوئی, بہت شاندار کوئی ایسا ان کو پرچیز نہیں ملا فرام دا پچ. دے مینیج دا اسپنرز بیڈلی, ان کو اسپنرز کھیلنے نہیں آئے, اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہوگا شری لنکن ٹیم کے لیے کہ ہیونگ شری لنکن کنڈیشن آلویز, کہ آپ کے کلب کے اندر بھی آپ جائیں تو آپ کے 50 اسپنر وہاں پہ بالنگ کرنے کے لیے آپ کے لیے ریڈی ہیں. تو کیسے ہو گیا کہ سڈن آپ کا اتنا ڈپ آ گیا کہ 2-3 سال کے اندر آپ کی جو پوری بیٹنگ لائن اپ ہے وہ اسپنر کے اگینسٹ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. اس میں تھوڑا یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اس میں میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, مجھے جو لگتا ہے نا یہ جو بہت زیادہ سائڈ آرم کی پریکٹس ہے نا یہ بھی ڈیمیج کرتے ہیں, بیکاز میں نے اکثر اب آج کل کے پلیئرس کو دیکھا ہے کہ وہ اسپن کی پریکٹس کم کرتے ہیں اور سائڈ آرم کی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. جو حفیظ کہہ رہا ہے اس میں 100% ایگری کروں گا اس کے اوپر کہ سری لنکا کی بیٹنگ تو بالکل ہی, بلکہ اینجلو میتھیو نے بھی کہا کہ مجھے اس سے پیتھیٹک بیٹنگ پرفارمنس میں نے کبھی نہیں دیکھی, اس نے ٹویٹ بھی کیا. بٹ یہاں پہ اگر اسپنرز کا دیکھا جائے تو 4 اووروں میں 13 رن دے کے 2 آؤٹ کرنا,
چاہے جیسی بھی سچویشن ہو, یہ بھی آپ وی کانٹ ٹیک کریڈٹ اوے فرام عادل رشید یا ول جیکس کا, مگر انہوں نے واقعی بہت بڑا بلنڈر کر دیا. میں حیران ہوں کہ اسپن کو کھیلنا ہی نہیں آیا, جبکہ اگر جب میں ہمارے زمانے میں جب بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ اگر بیسٹ اسپن کھیلنے والے جو بیٹسمین ہیں وہ انڈیا اور پاکستان, انڈیا اور سری لنکا کے, جب بھی ہم کھیلتے پہ ہم آ جاتے ہیں, کیا لگتا ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ کیا تھا, واٹ ور دے لوکنگ ایٹ, بیکاز اٹ ڈڈنٹ دے سیمڈ لائک کوئی پلان نہیں ہے ان چیزنگ 146. آئی تھنک ایک پوائنٹ سکندر نے آج جب ٹیم سامنے آئی تو انہوں نے ریز کیا تھا کہ کسال پریرا کو کیوں نہیں کھلایا. پہلے تو مشارہ نے اتنے ڈاٹ کھیلے اوپر کے پہلے 2 اوورز میں کہ دوسری طرف بہت زیادہ پریشر آنا شروع ہو گیا, کیونکہ وہ فارم میں نہیں ہے, ان کو آپ ان آؤٹ کر رہے ہیں ٹیم میں, تو اس لیے اوپنرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کی ٹیم میں, کنسسٹنسی ہو. اس کے بعد نسانکا جو آپ نے بات کی شارٹ سلیکشن کی, عمر بھائی نے اس کو ذکر کیا کہ پہلے انہوں نے 2 فیلڈرز لیگ سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے, اس نے 2 باؤنڈریز لی اچھی آف سائڈ سے, تو انہوں نے اپنا فیلڈ چینج کیا. آرچر نے اسی بال پہ تھرڈ مین پیچھے بھیجا اور ایک فیلڈر ٹانگ پہ تھا, اسی بال پہ دوبارہ 2 باؤنڈریز کے بعد دوبارہ آپ پہ شاٹ ماری, ایک ہی فیلڈر تھا اس کے ہاتھ میں. تو شارٹ سلیکشن کی آپ نے بات کی, یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ 200 چیز کرنے جا رہے ہیں, 2 باؤنڈریز آئی ہوئی ہیں, آپ سنگل سافٹ ہینڈ سے سنگل جو ہم تو اس کے بعد اسپنرز کی بات کرتے ہیں, کسی بیٹر کو سافٹ ہینڈ سے سنگل کرتے نہیں دیکھا. میجورٹی سری لنکن بیٹرز آج کاٹن بولڈ ہوئے ہیں. وہ تب ہوتا ہے اس طرح کی پچ پہ جب آپ پش کرنے جاتے ہیں سنگل کے لیے, آپ اس کو سافٹ ہینڈ سے مینیور نہیں کر رہے. اور T20 کرکٹ زیادہ کھیلنے کی وجہ, یہ حفیظ بھائی اور بھی بہتر بتائیں گے, کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فلرش سے کھیلتے ہو زیادہ رادر دین وہ جو سافٹ ہینڈ سنگلز. اس پچ کے اوپر سری لنکا کو, جس طرح ہم نے نیپال کو دیکھا تھا انگلینڈ کے اگینسٹ بیٹنگ کرتے, ڈبلز بھی لیے, سنگلز بھی لیے, اس بیٹنگ کو اگر آپ کمپیئر کریں آج کی بیٹنگ سے, یہ صرف باؤنڈریز کی طرف جا رہے تھے یا کھلا سنگل کرنے جا رہے تھے. تو ایسی پچ کے اوپر آپ کو سافٹ ہینڈ سے کھیلنا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بریک لیں گے, اور بریک کے بعد کچھ پاکستان نے بھی کچھ ریڈنگ لی ہوگی. اگلا میچ انگلینڈ سے ہے اسی گراؤنڈ پہ, اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ایسے فیکٹرز ہوں گے جو پاکستان نے نوٹ کیے ہوں گے. ہم لوگ پہلے 6 اوور میں 2 یا 3 آؤٹ کرتے ہیں, اور کیونکہ میں پہلے کہہ چکوں کہ ان کی بیٹنگ میں ان کے ہیویلی ریلائنگ آن 2 بیٹسمین, نمبر 1 نسانکا, نمبر 2 کسال مینڈس. نہیں, میں سوال انگلینڈ کا کر رہا تھا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو ان کے رنز تھے نا, وہ اتنے وہ لے گئے تھے 150 آن دس ٹریک. جو کنڈیشن ہم نے دیکھی ہیں ان کنڈیشن میں 150 واز اے ویری گڈ ٹوٹل. وہ جو پار رنز اس پچ پہ ہمیں نظر آ رہے تھے 175 یا 80, یہ وہ پچ تھا ہی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 62 کیا اس نے فل سالٹ نے 155 کے اسٹرائک ریٹ پہ 2 چھکے اور 6 چوکے لگائے ہیں, اس نے کیا ہے, باقی کسی کے پاس نہیں تھا. کیوں؟ اس کو گیند اچھا نظر آ رہا تھا, یہ کیا اڈیپٹ اچھا کر رہے تھے, منوورنگ اچھی کر رہے تھے, کس طریقے سے اننگز بلڈ اپ کیے. تمہیں کیا لگ رہا تھا, تم نے کس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا ہے, تو آئی ایم شیور ابھی تک اگر ان کی بیٹنگ میں جائیں نا تو پھر یہ جو جیک ہیں یہی آ کے 7ویں نمبر پہ سکور کر رہے ہیں, یا اوپر سے بیتھل نے سکور کیا ہے یا جیک نے کیا ہے. تو آئی تھنک ان 2 بندوں کو اوبیسلی جب آپ سکور کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ کانفیڈنس آتا ہے. تو اگر پوچھا بھی جائے تو آئی تھنک یہ بتا سکتے ہیں. اور ان 2 بندوں کو نکالا جائے سارے میچ کا, دونوں میں سے گندا کس نے کھیلنا, سری لنکا کا ہم نے, یہ ہے ٹوٹل بات. بیٹنگ کون زیادہ بری کرے گا, بٹ انہوں نے کہا کہ ہم برا اچھا یہی بیٹنگ یہ جب پیدا ہوتے ہیں تب سے اسپنر کھیلنا شروع کرتے ہیں, تب سے اسپنر کھیلتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں نا, یہی بیٹنگ گھر نہیں. اچھا کدھر بتائیں. اگلا میچ جو ہے پاکستان جو کھیلے گا, میں وہی پہ آنے لگا تھا کہ آپ کو یہ نظر آ گیا یہ دونوں ٹیمیں یہ رلو کٹے ہیں, یہ پکڑے جا سکتے ہیں. پاکستان سوال میں نے یہی بیٹھے کہا تھا پاکستان بولے گا چانس اگینسٹ دیم, اگینسٹ اونچا بولنے سوال جلدی تو نہیں آ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے دن ہی یہ کہا تھا کہ اگر آپ سرپرائز نہ ہوں کہ پاکستان سیمی فائنل نہ کھیلے, یہ دونوں نے آج کوشش کی ہے پاکستان کو میسیجنگ کرنے کی کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے, آپ آئیں. ہم سکی ٹھیک کہہ رہا تھا, فل سالٹ اگر کھیل سکتا ہے, ٹرسٹ می ٹیک مائی ورڈ فار اٹ, یہ 175 کا وکٹ تھا, ایپلیکیشن کی غلطی تھی. دوسری, سری لنکا نے میڈ شور کیا ہے کہ ہم نے 145 نہیں کرنا آج. یہ ہو گیا. اب پاکستان کو کیا کرنا ہے, اب یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ 11 سکندر بھائی نے بڑی سی بات کی, 11 کھلانے سے کوئی ڈٹرمنٹ نہیں ہو جاتا, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سارے میچ جیت جائیں گے, لیکن آپ نے 11 آل راؤنڈر نہیں چھوڑنا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو مطلب پھر پرسوں ایک اور اسپنر کھلا دیں, پھر فاسٹ بالر نہیں, یہاں اسپنر تو بنتا ہے, دیکھیں یہاں تو اسپنر بنتا ہے, لیکن along with that آپ ایک آدھا فاسٹ بالر
آپ سے منت کر رہا ہے پلیز کھلا لیں. ایک آدھا تو کھلا ایک آدھا ایک اور آدھا. سکی نے 450 500 آؤٹ کیا ہوا انٹرنیشنل کرکٹ میں, ٹھیک ہے جی, 450 میرا آؤٹ ہے, فیزی کا 300 350 آؤٹ ہے, گولی کا اتنا ہے, فرسٹ کلاس کے ملائے ہمارے 1000 آؤٹ ہے. میری بات سنیے, ہم آپ کو جینوئن بات بتا رہے ہیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اگر کٹ فار رول اگر آپ پلیئر کھلا دیں, 6 بیٹسمین اچھے کھلا دیں ود آل راؤنڈر, اور 3 پکے فاسٹ بولر یا 2 پکے فاسٹ بولر, 3 پکے اسپنر یا 2 پکے آل راؤنڈر, یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. یہی ساؤتھ افریقہ نے کیا ہے, آج تو انہوں نے پرفارم کر دیا, اور تھوڑا اپلیکیشن ہو اور لیڈر اچھا ہو, پروگرام آپ کا اچھا ہو, آپ بڑے آسانی سے میچ جیتتے ہیں. جو اتنی مصیبت پاکستان نے اپنے آپ کو ڈالی ہوئی ہے نا, اتنی مصیبت ہے نہیں. باقی اگر آپ نے بریک لینا بتا دیں. نہیں یہ عمر یہ میچ دیکھنے کے بعد کیوں سکی مشکل ہے میری جان یار. نہیں اٹس ناٹ سو گئے ہوں گے. جی گولی خیال سے انہوں نے جو نا وہ پکے سو گئے, پکے سو گئے. کیونکہ اگر آپ کے 4-5 میچز میں وہ پلان میں نہیں ہے تو اٹس مینس کہ وہ آگے بھی نہیں کھیل رہا. کون؟ نسیم شاہ. یہ میچ دیکھنے کے بعد تو انہوں نے کمبل ڈال لیا. کون کھیلے گا؟ فہیم اشرف, فہیم اشرف اور اسپنر کون ہوگا؟ اور اسپنر میں بھی کہ جو کوچ کا مائنڈ سیٹ ہے نا, سلمان مرزا کی جگہ ابرار کو کھلا دے. تو مطلب بالکل ہی فاسٹ بارش مزاج کر رہا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ ون آف دا پچ ہے پالے کے لیے میں جو ایسا بنا ہے, نارملی پچ ایسا نہیں ہوتا, نارملی وہاں پہ ٹرن اتنا نہیں ملا. آپ اگلا میچ ڈے نائٹ ہے پاکستان کا, تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک بیلٹر ملنے والا ہے. یہ جو آج کی کنڈیشن ملی ہے یہ شاید ون آف دا پچ تھی. نارملی وہاں پہ پچ بہت اچھا ملتا ہے, فاسٹ بولر کا گیند چلتا ہے, اسپنر کو اسپیئر ٹرن نہیں ملتا, بال گرپ نہیں ہوتا. تو یہ جو آج کا پچ ہے اس کے اوپر اگر ہم میچ اگلا کھیلنے جائیں گے تو پھر ہم فالس پرفارمنسز کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسی کے بارے میں بات کرتے رہیں گے آپ میرے ساتھ زیادتی کریں گے. نہ کریں اس پہ بات. نہیں, کینڈی ہے نا, یہی تو 2 گیچ اٹھے تھے. میں نہیں بات کر رہا. شیب بھائی ڈے ٹائم تھا, پہلے بالنگ تھی اور بعد میں پھر صحیح بلے پہ آ رہا. اور جب میں یاد ہے زینب نے وہ میچ نہیں دیکھا ہوا, ہم نے کھیلا ہوا ہے. یہ میں نے فیس نے کھیلا ہوا میچ, میں نے اپنے 6-7 اوور کر لی نا فیسی, آؤٹ بھی کر دیا, 1-2 آؤٹ بھی کر دیے تھے یاد ہے. پھر مجھے کہہ دیا ریسٹ. میں کہا شکر خدا کا میچ گزر گیا. اب 1 آدھا سال کی پلاننگ کر رہا تھا میں کہ میں 1 سال کرکٹ اور کھیل جاؤں گا اس پرفارمنس کے بیس پہ. لیکن شاہد افریدی نے آواز دی اور میں فائن لیگ جا رہا ہوں تو فیزی ساتھ گزرا ہے. میں کہا فیزی پلیز انہوں کیا ہے فیزی ہوں, اللہ کا واسطہ مجھے اوور نہ دے. فیزی کہتے پیغام پہنچا دوں گا. پتہ نہیں کہنا پیغام پہنچا. شیب بھائی مجھے زندگی میں 28 نہیں ہوا. مجھے زندگی میں 28 نہیں ہوا گلی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب وہ ہو گیا, میں خیال 288 ہو گیا. ہاں 288. تو اس کے بعد نارملی بنتا یہ ہے نا کہ جب آپ آتے ہو نا تو آپ بیٹسمینوں کو بک اپ گئے کہ ہمیں ہو گیا نا, تو انشاءاللہ آپ بھی کرو گے. تو آپ نے کیا بات کی تھی؟ کیا بتایا نا, نہیں وہ کامی کے ساتھ پتہ نہیں, میں تو دور تھا, میں رستے پہ تھا. نہیں وہ ٹی وی والے بتانے والی باتیں نہیں ہے, میں نے بات تھوڑی کی تھی, سنائی تھی بات. پہلے ایک گیا کیچ, دوسرا یونس خان کھڑا ہو دیکھ رہا, میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں. پھر دوسرا گیا, پھر دونوں میری طرف دیکھ رہے ہیں. میں کہا میں کس کی طرف دیکھوں, بائے کوچ پہ. میں کہا بائے. میں نے کہا نہیں مشکل لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے بعد کھیلوں گا. اچھا کہ میں تو پچھلے جب عامر آ گیا, I knew it کہ عامر آصف بہت اچھی بالنگ کر رہے تھے, تو I knew it. گلی واز پیک پہ تھا. میں 2007 میں گلی کا بیسٹ گلی کا 7 سے لے کے 11 تک لائک واز ٹاپ ناچ. اب ان تینوں میں اب میں جگہ جسٹیفائی نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے سیدھی بات ہے. اور دوسرا میں ایک ٹانگ پہ بالنگ کر رہا تھا. کیسے؟ بالکل ایسے. اچھا میں پوچھا مجھ سے جا نہیں رہا, اس جیسے جونیئر وہ بندہ کیا پھر توقعات رکھے. میسج میں نے کچھ دیا, میں نے بھی وہی میسج دیا, میں نے بھی وہی کہا جو آپ نے کہا, لیکن آگے کپتان ہمارے شاید افریدی تھے. نہیں کہا کہ نہیں دینا آپ نے اوور.
तूने कन्विंस क्यों नहीं किया, वो जुड़े हुए हैं। अच्छा मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। तो अब मसला ये है कि अच्छा किसी की बात है ना, वो आवाज लगाए ना वो शायद भाई शेबी ये जो ना कैप यू करके ना बाउंड्री की तरफ पीछे देख भी नहीं रहे। मैं देख ही नहीं रहा उसकी तरफ, इधर आओ इधर आओ। मैं यार जाने दे मुझे। अच्छा उस मैच से पहले तकरीबन ये गवाह है, अगर ये झूठ ना बोले आज, नहीं सच बोलेगा सर, हमने कम से कम 50 मिनटें की थी वो छलांगे हर मार मैच के। से पहले होता था, हर मैच से हर पहले। मैच से। अच्छा मेरा घुटना है नहीं, अब वो हर्डल्स नहीं होते, वो लगा के छलांगे मरवा रहे हैं। अब मैं और सोहेल, मैं और माचिस के लिए आता है जी सुनो ना। अच्छा सकी बात देख, अब छलांग एक गुड़ा है नहीं, वो छलांग वाली ट्रेनिंग रखी है। वही कह रहे ना, माचिस के लिए मैं आता है। दो ठिडी खाई है मैंने। अच्छा 2 ठिडी खाई, मैं गिरा हूँ, फिर आखिर में मैं कदमों में गिर गया उनके। मुझे जाने दे, नहीं खिलाना ना खिलाए, ये तो काम ना लगे। जो 5-6 ओवर थे वो मैच में निकल जाते थे। So but it was very hilarious. माचिस के लिए चले ऑन दिस हिलेरियस Very लाइट करो ना प्रोग्राम को। ये जो 2 टीमें हैं ना जो आपके पास आ गई हैं, इंग्लैंड और श्रीलंका, प्लीज इनको मार्क कर लें। अब आपने ये कोशिश नहीं करनी, आपने इनसे हारना है, अब इनसे जीतना है। ये इतनी तगड़ी टीमें नहीं है, पकड़ी गई हैं। पाकिस्तान शुड एबल टू प्ले सेमीफाइनल, और प्लीज स्प्रिंट ट्रेनिंग नहीं करानी इनको। चले ठीक है जी। ऑन दिस नोट काफी हो गया, कभी मजाक भी